بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ جنت کے احوال کے متعلق ہم احادیث پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جنت کی جو سب سے بڑی اور سب سے بہترین نعمت ہے اس کا ہم نے ذکر سن لیا، مذاکرہ ہو چکا۔ مختصراً عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دینے کے بعد جتنے بھی جنتی ہیں ان سب سے ایک سوال کریں گے کہ کیا تم میری دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہو؟ تو ہر ایک بخوشی ایک آواز، بلند آواز سے کہے گا اے اللہ بالکل ہم راضی ہیں، خوش ہیں، ہمیں تو وہ کچھ ملا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنا کچھ آپ نے دے دیا، اور ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی کسی کو نہیں دیں، تو کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک طلب کو مزید بڑھائیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے اور بڑی نعمت بہترین نعمت عطا نہ کروں؟ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے، پہلے تو حیران ہوں گے کہ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ پھر بھی اللہ، ظاہر ہے اللہ سے اللہ کے مطابق مانگنا چاہیے، تو وہاں پہ وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے، بڑے وسیع دل ہوں گے، بڑی وسیع سوچ ہوگی۔ تو پھر کہا جائے گا کہ اے اللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے، کچھ ہے تو ہمیں عطا فرمائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے میرے بندوں، میں آج کے بعد تم سے آج راضی ہوں، اور اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایک ان کی نعمتوں میں ساری نعمتیں ایک طرف، اور یہ نعمتیں یہ جو اعلان ہوگا اس کا جو اپنا لذت ہوگی، اپنا مزہ ہوگا، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال آج جو ہے وہ دوزخ اور جنت کی وسعت کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے، اور پھر آگے انشاءاللہ پھر سے جنت کے احوال ہیں۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ذکر کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ اگر دوزخ کے بالائی کنارے سے کوئی پتھر گرایا جائے، بالائی کنارے مطلب اس کے اوپر والی جگہ سے، یعنی کوئی چیز پتھر وغیرہ گرایا جائے، تو وہ 70 سال تک نیچے لڑکتا چلا جائے گا، 70 سال لگیں گے اسے نیچے پہنچنے میں، اور پہنچے گا پھر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا دوزخ کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا وہ، اتنی گہری ہے دوزخ۔ خدا کی قسم، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دوزخ اتنی گہری اور وسیع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ دوزخ کو کافروں سے بھر دے گا، یعنی اتنی گہرائی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس دوزخ کو کھچا کھچ جسے کہتے ہیں نا بھری ہوگی، ویسے اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اب ساتھ ہی روایت ہے، حضرت عتبہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ہم نے سنا کہ جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا، یعنی ایک دروازے اور دوسرے جسے ہم کہتے ہیں چوکاٹ، تو وہ چوکاٹ میں اتنا فاصلہ ہے کہ 40 سال تک ایک آدمی چلتا رہے تو وہ فاصلہ ختم نہیں ہوگا، اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت اس پر ایسا بھی آئے گا کہ جنت میں داخل ہونے والوں کی بھیڑ کی وجہ سے وہ بھی بھر جائے گا، یعنی وہ جو چوکاٹ ہے نا 40 سالہ، وہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا بھر جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب فرماتے ہیں جی فصل ہے جنت کی تعمیر کیسے ہوئی، حضرت کیسی ہے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی سے۔ پھر ہم نے پوچھا جنت کی تعمیر کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا جنت کی تعمیر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا گارا یعنی جو مسالہ جس سے اینٹیں جوڑی جاتی ہیں وہ تیز خوشبودار خالص مشک کی ہے، اس کی کنکریاں رنگ اور چمک دمک کے اعتبار سے موتی اور یاقوت کی طرح ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی طرح زرد اور خوشبودار ہے۔ جو شخص اس جنت میں داخل ہوگا عیش و آرام میں رہے گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، نہ اس کا لباس کبھی پرانا ہوگا نہ بوسیدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات اس کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔
جس طرح گیا تھا اسی طرح انشاءاللہ ساری عمر رہے گا، وہ کب تک ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنتوں کے درخت، جنت میں ایسے درخت ہیں، جنت میں بھی درخت ہوں گے، یعنی روایت کے الفاظ ہیں جنت میں بھی درخت ہوں گے، اور ان کا جو تنا ہوگا وہ سونے کا ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں، یہ جو دنیاوی سونا ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں آج، ویسے ہی اس کے ریٹ کسی جگہ پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ صرف ایک دکھاوے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے، باقی وہاں کا سونا اس کو آپ اس سونے کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے کہ 1 تولہ یا 2 تولہ، اس طرح نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے خزانوں میں سے ہوگا، اور اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بس صرف تشبیہ کے لیے سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے سونا ہر دور میں ہی ایک بیش قیمت چیز رہا ہے، ہر دور میں ہی اس کی ایک یعنی طلب رہی ہے لوگوں میں، تو اس اعتبار سے بیان فرمایا گیا۔ اچھا جی، جنت کے درجے اور ان کی وسعت، ایک اور روایت بیچ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ تو وہ آخری جو پیچھے ایک روایت ہم نے پڑھی تھی کہ جو آخری درجہ ہے وہ پھر اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ 100 درجے ہیں تو جنت الفردوس جسے کہہ لیں، سب سے بڑی جنت، وہ پھر عرش کے نیچے، اس سے اوپر اللہ کا کیا ہے؟ عرش ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اگر تمام عالم کی مخلوق ان میں سے کسی بھی ایک درجے میں جمع ہو جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، وہ اب کتنے ہیں وہ اللہ بہتر جانے، کھرب ارب کھرب، ظاہر ہے گنتی ختم ہو جائے گی، تو یہ سارے انسان ایک درجے میں، 100 نہیں، کسی ایک درجے میں اگر جمع ہونا چاہیں تو وہ ایک درجہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ اب 100 درجے وہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات، جب اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یہ انسان سوچے۔ اچھا جی، 2 روایتیں من وعن وہ ایسی گزر چکی ہیں۔ جنتیوں کی قوت، حضرت انس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جو مردانہ قوت ہوگی ایک مرد میں، اس کو اتنی قوت اتنی قوت عطا کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مردوں کی طاقت ایک جنتی کو عطا کی جائے گی، یعنی 100 مرد ایک طرف اور ایک جنتی کی جو اللہ نے مردانہ قوت رکھی ہے اور وہ ایک طرف ہوگی، تو پھر آگے خود حساب لگا لیا جائے۔ اسی طریقے سے جنتی مردوں کے کچھ احوال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے بدن پر بال نہ ہوں گے اور نہ ان کے چہروں پر داڑیاں ہوں گی، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی ہلکا ہلکا سا سرما لگا ہوگا، ان کی جوانی کبھی فنا نہ ہوگی، نہ ان کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو نہ ان کے بدن پر بال ہوں گے، نہ ان کے چہروں پر داڑیاں ہوں گی، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور ان کی عمر 30 سے 33 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اس عمر میں ایک آدمی ایک بھری جوانی میں ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں جوانی جوبن پر ہوتی ہے، اور پھر کرتے 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 40 سال، اور 40 سال سے پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہترین عمر ہے، اور اس عمر میں یعنی جنتی جنت میں داخل ہوگا۔ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے، شاید آگے آ جائے، ہلکی پھلکی مونچھیں ہوں گی، اور صرف ایک سینے پر ایک لائن ہوگی بالوں کی، سمجھ لیجئے وہ خوبصورتی کے لیے، باقی اس کے علاوہ باقی ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ بالکل بھویں بھی نہ ہوں پلکیں بھی نہ ہوں، ایسے نہیں ہے، یعنی ایک خوبصورتی جس حد تک ہو سکتی ہے وہ ساری خوبصورتی یہاں پر ہوگی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سدرۃ المنتہا کی وسعت، یہ روایت بیچ میں ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا تو میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سدرۃ المنتہا اتنا بڑا درخت ہے کہ تیز رفتار سوار اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے سائے میں بیک وقت 100 سوار آرام کر سکیں۔ اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں ہیں، گویا اس کے پھل مٹکوں کے برابر ہیں۔ وہ جو ایک روایت میں آگے آ جائے گا کہ جنت کا ایک پھل جو ہے نا وہ ایک دنیاوی جو مٹکا ہے اس کے برابر، پھر وہی عرض کروں گا کہ وہ صرف ایک تشبیہ کے طور پر ہے، باقی کتنا ہے کیا حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی میں ایک روایت بھی ہے کوثر، چونکہ یہ جنت کی ہی نہر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے کوثر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی جنت میں مجھے عطا کی جائے گی۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح لمبی ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا وہ پرندے تو بہت فربا اور تنومند ہوں گے، بڑے موٹے تازے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے یعنی جنتی لوگ ان پرندوں سے بھی زیادہ توانا اور خوشحال ہوں گے، یعنی جو پرندے ان کا پانی پیتے ہیں تو وہ اس کو پینے والے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ توانا ہوں گے۔ باقی میں نے جو جنت کے احوال تھے، جنت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ ہے اس حوالے سے بھی، یعنی جنتیوں کی اگر 120 صفحیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تو ان میں سے 80 صفحیں جو ہے وہ امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفحیں دیگر جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کی ہوں گی۔ پھر جنت کے دروازوں کی وسعت، کیونکہ یہ بار بار روایتیں ہیں تو یہ گزر چکی ہے۔ پھر جنت کے بازار کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یعنی ایسا بازار ہوگا جیسے آج ہم ملتے ہیں بازار میں، ویسے وہاں پہ بھی ملاقات ہوگی۔ ایک طویل روایت ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں آئندہ ہفتے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طریقے سے جمع فرمائے، اللہ ہم سب کو داخل فرمائے۔